آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری ساری رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، کیونکہ آپ مجھے پاکستان میں ڈفرینٹ چینلز پہ دیکھتے تھے. اب میں امریکہ ورجینیا میں ہوتی ہوں. یہاں پہ بھی آپ سے جو باتوں کا سلسلہ ہے یوٹیوب کے ذریعے جاری و ساری ہے. آج کا ایک بہت امپورٹنٹ بہت اہم ٹاپک تھا جس میں ہم بات کرنے جا رہے تھے. ایک کیس جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ میرا کنیکشن کبھی بھی میرے کلائنٹس کے ساتھ ختم نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی کوئی نیچرلی جو لوگ لیگل ایڈوائس لیتے ہیں، لیگل کاؤنسلنگ لیتے ہیں، ان کے کالز آتے رہتے ہیں، ان سے بات ہوتی رہتی ہے. اور اگر ان کو کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، ان کو کوئی ریفرل چاہیے ہوتا ہے تو میں انہیں ریفر بھی کر دیتی ہوں. اور میں ابھی نکلی بھی تھی اپنے کام سے، تو دیکھیں کافی اچھا ویو بھی چل رہا ہے، تو میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ سے باتیں نہیں کرتی رہوں، آپ کو ویو بھی دکھاتی رہوں. اور یہ ورجینیا بہت ہی خوبصورت سی جگہ ہے، اور اس میں جتنی گرینری میں نے دیکھی ہے نا، او مائی گاڈ. تو چلے جی واپس ٹاپک پہ ہم اپنے واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں نا میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. تو گاڑی کے دو پہیے اس وقت جس وقت آگے پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ ہونے لگتے ہیں، ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے، ایک ٹرسٹ کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے، تو نیچرلی جو ہے وہ رشتہ زیادہ عرصے سروائیو نہیں کر پاتا. اور بعض کیونکہ ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری خواتین اپنی شادی کو بچائیں، اپنی شادی کو قائم رکھ سکیں. اسی ٹکدوں میں بہت مار پیٹ بھی ہوتی ہے ان کے ساتھ، بہت تشدد ذہنی جسمانی ہر طرح کا تشدد کیا جاتا ہے، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر بھی اپنے رشتے کو بچا سکیں. 16 سال کی شادی اس لیے ختم ہونے جا رہی ہے کہ ایک عورت جس کے ساتھ ذہنی جسمانی ہر طرح کا جو ہے تشدد ہوا، اور اب وہ جو ہے اس دوراہے پہ کھڑی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اس کو اب اپنی زندگی کے اندر اپنے بچے خود پالنے ہیں، اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا ہے، اور اس کو اب ایسی زندگی نہیں چاہیے جو اس نے اذیتناک زندگی گزاری. اچھا، اس کے اندر تھوڑا سا بتا دوں، کیونکہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں ہمارے یہاں آدمی جو ہوتا ہے ٹوٹلی جو اپنی بیوی ہے اور بچوں کی مینٹیننس کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے. اور ہمارا اسلام بھی اسی بات کے بارے میں کہتا ہے کہ جو اگر آپ کی وائف جو ہے کروڑ پتی ارب پتی بھی ہے، لیکن آپ اس کی مینٹیننس دیں، اور اس کو اس کی جو آپ کا جو بھی حیثیت ہے، جو بھی آپ کا ایک بنتا ہے کہ آپ جو نوکری کرتے ہیں اس میں جو بھی آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، اسے مینٹیننس کی شکل میں، اسے نان نفقے کی شکل میں ادا کریں. اچھا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آدمیوں کو تھوڑا منہ لگ گیا یہ کہ وہ خواتین کے ان رائٹس کا خیال نہیں رکھتے. جب ایک عورت کو آپ کھانے سے ماریں گے، بچوں کو کھانے پینے سے ماریں گے، اس کو اسکول نہیں جانے دیں گے، بچوں کو گھر پہ بٹھا دیں گے یہ کہہ کے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں بچے جو ہیں ان کی فیسوں کو، ان کے کھانے پینے کو، گھر کے رینٹ کو، تو اس کی کب تک کسی کی فیملی برداشت کرے گی؟ ایک 16 سال کی اذیت ناک ایک زندگی سے نکلنے والی یہ عورت جس نے مجھ سے بات کی، اب وہ اپنے آپ کو بہت سیٹسفائی محسوس کرتی ہے. اس نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، اس کا ایک عزم ہے اپنے بچوں کو پالنے کا، پوچھنے کا. تھوڑا سا میرا یہ کیس شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ہم خواتین کے رائٹس ہوتے ہیں. اگر اس طرح کی کبھی بھی سچویشن ہو تو اس کے اندر اپنے آپ کو یہ مت سوچیں کہ اگر آپ کو فیملی کا سپورٹ نہیں ہو رہا، یا آپ کو اپنے پیروں پہ خود کو کھڑا کرنا ہے. آپ کی اپنی ایک پرسنالٹی، آپ کی اپنی ایک شخصیت ہے، اس شخصیت کو آپ کو خود کو لے کے چلنا ہوگا. کیونکہ اگر آپ ایجوکیٹڈ خاتون ہیں، آپ نے پڑھا لکھا ہے، جبکہ وہ خاتون پڑھی لکھی خاتون ہے، اور اتنی اذیت اتنی تکلیف انہوں نے اس لیے اٹھائی کہ ان کو یہ تھا کہ جی دنیا کیا کہے گی، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کا حق ہے اس دنیا میں، زندگی آپ کو اللہ نے ایک بار دی ہے، بار بار نہیں ملتی، تو آپ اپنے اس زندگی کو اس طرح ضائع نہ کریں. تو لاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ ٹرسٹ پہ قائم ہوتا ہے، اور جب ایک دوسرے پہ سے ٹرسٹ ختم ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی کیئر ختم ہوتی ہے، اور نیچرلی جب ہمارے یہاں جو پاکستان کے اندر ڈیورس ہونے کے اور خلا ہونے کے بہت سارے کیسز جو ہوتے ہیں وہ مینٹیننس کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہ جب آدمی جو ہے نان نفقہ نہیں دے پاتا، اور عورت جب خود نکلتی ہے کمانے کے لیے اور اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں اور اس کو گندہ کیا جاتا ہے، اس کا شوہر اسے گندہ کرتا ہے، تو نیچرلی وہ رشتہ ختم ہی ہونا ہوتا ہے، اس رشتے کو آگے زیادہ چلنا نہیں ہوتا. تو یہ بھی رشتہ اسی طرح کا تھا جس نے اب آگے نہیں چلنا تھا، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو وکٹمائز ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں. تو زیادہ اچھا یہی ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو دونوں اپنے اپنے راستے الگ کر لیں، کوئی ریکنسیلیشن کی گنجائش نہیں ہے،
کوئی کسی قسم کا 16 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے کسی چیز کو ریکنسیلیشن کرنے کے لیے، کسی چیز کو سدھارنے کے لیے. اگر وہ چیز نہیں سدھرتی، وہ پیچ اپ نہیں ہو پاتا، تو زیادہ اچھا یہی ہوتا ہے کہ اس رشتے کو ختم کر کے آپ اپنے رستے، وہ اپنے رستے. تو اس کیس میں بھی یہی ہونے جا رہا ہے. اور دوسری چیز میں خاص یہ کہنا چاہوں گی، ہمارے چاہے مرد حضرات ہوں، چاہے ہماری خواتین ہوں، جہاں پہ جو بھی اس طرح کی سچویشن میں ہو، اس کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنی فیملی کو انوالو کرے. اگر اس کی فیملی اس کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہتی، پھر وہ خود اپنے آپ کو دیکھیں. آپ کے پاس CPLC ہے، آپ کے پاس میں پولیس اسٹیشن جانے کا کبھی بھی اس لیے نہیں کہتی کہ میں پاکستان کے پولیس اسٹیشنز پہ بالکل 0% بھی ٹرسٹ نہیں کرتی. وہاں پہ جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی عزت کو خراب کریں. کھل کے بولتی ہوں میں، اور چینلز پہ بیٹھ کے بولتی تھی، اور یہ میں ویسے امریکہ میں ہوں، یہاں پہ میں کھل کے بولتی ہوں. پاکستانی پولیس اور پاکستان میں آپ تھانے خواتین کا جانا آئی تھنک اپنی عزت خراب کرنا. اور جہاں تک رہی بات CPLC، تو سٹیزن پولیس والے CPLC والے وہ بہت اچھے سے اٹینڈ کرتے ہیں، اور کافی میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے. اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہاں جا کے آپ اپنی کمپلین دے سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہاں پہ بہت ساری ایسی NGOs کام کریں، جیسے ایڈوکیٹ ضیاء وان صاحب کی NGO ہے، وومن، ان کی NGO ہے LHRLA، لائرز ہیومن رائٹس لیگل ایڈ سینٹر. اور آپ لوگ اسی طرح سے انصار برنی صاحب کے پاس جا سکتے ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کریں گے. فری میں لیگل کیسز ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کے، اور اس میں آپ لیگل ایڈوائس لیجیے، لیگل کاؤنسلنگ لیجیے، اپنی اس چیز کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے. کبھی کبھی دیکھیں 16 سال کا جو میٹر تھا نا، وہ 16 سال بہت اذیت ناک زندگی تھی اس خاتون کی. شاید میں اس ویڈیو کے اندر اسے ڈسکرائب نہیں کر سکتی. جس عورت کو اس کے بچوں کو کھانا نہ دیا جائے، پانی نہ دیا جائے، راشن چھپا دیا جائے، اور بچوں کو اسکول سے اٹھا دیا جائے، اور بیوی کو جو ہے ذہنی اور جسمانی تشدد کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کی بہت اذیت ناک زندگی سے اب نکل کے واپس اس کو اللہ نے دوسرا، ہمارے یہاں خیر دوسرا جنم تو نہیں ہوتا، لیکن دوسرا جنم دیا ایک طرح سے. تو یہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی لیگل ایڈوائس چاہیے ہو، کاؤنسلنگ چاہیے ہو، آپ ریفرل چاہیے ہو کہ پاکستان کے اندر مختلف NGOs جو کام کر رہی ہیں، میں آپ کو ریفر کر سکتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اچھے ٹاپکس کے ساتھ اچھی جگہ پہ جہاں میں جا رہی ہوں گی امریکہ میں ایکسپلور کروں گی، تو آپ کو ضرور دکھاؤں گی، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور اپنی فیملی کا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.